طرح ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بہت اہم سوال ہے, بہت زیادہ اہم سوال ہے, اور وہ سوال ذہنی طور پر ملحدین کا ہے, لیکن حقیقت میں یہ میں کہوں گا کہ صرف ملحدین کا نہیں بلکہ ہر انسان کا یہ سوال ہونا چاہیے. یہ اتنا ویلڈ سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ دی ہے, فیصلہ کر دیا ہے, تو پھر ذمہ دار انسان کیوں؟ یہ سوال ہے کاظم سید. جی سر, یقیناً ہمیشہ کی طرح بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت کامن سوال ہے. یہ عرف عام ہے, اور ملحدین اور خود کوئی شخص کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے. یہ جاننا پڑے گا کہ اگر ہم اس بات کے اوپر اس طرح آ جائیں, میں تو کوشش یہ کروں گا کہ فی موجودہ زمانے کے مطابق اس کے لیے مثال لاؤں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو, نہ کہ میں ایبسٹریکٹ بات کروں. ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جرم کرے گا تو اس کی یہ حدود ہیں, یہ سزائیں ہیں, یہ کرے گا. سرخ بتی پہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کے اوپر یہ ٹکٹ لگ سکتے ہیں. رش آرز میں اگر وہ سرخ بتی پہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کو جیل سینٹینس بھی ہو جائے گی. اب قانون مرتب ہو چکا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں, اور حکومت کے علم میں ہے کیمرے کے ذریعے کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ اس کی زد میں آئے گا. تو پھر میں یہ بھی کہوں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن پہلے سے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کس لیے کانسٹیٹیوشن آپ نے لکھ دیا؟ آئین اور قانون کس لیے موجود ہے؟ اس لیے کہ آپ کی جو ہے پہلے سے نشاندہی ہو جائے کہ آپ نے ان حدود اور قیود کے اندر جو ہے آپ نے سفر کرنا ہے, تاکہ آپ دوسروں کے لیے کسی نقصان کا باعث نہ بنے. تقدیر لکھنے کا مقصد, تقدیر لکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے کلی طور پر ڈٹرمنٹ پیدا کیا ہے, روبوٹک فارمیشن ہے میری, بٹن دبایا ہوا ہے اور اللہ اپنی مرضی سے مجھے استعمال کرتے کرتے آخر میں جو ہے مجھے انڈسٹریل ویسٹ کے ڈبے میں ڈال دے گا اور مجھے ریسائیکل کر دے گا. اس طرح کوئی بات نہیں آتی. اور یہ بات میں نے اس لیے کانسٹیٹیوشن کی رکھی کہ جو اس کی زد میں آئے گا وہ کرے گا. اور ساتھ اگر وہ ان تمام چیزوں سے میں نہیں چاہتا تو وہ گڈ سٹیزن ہو جاتا ہے. ہم انشورنس کمپنیز جو ہے, ہم جب شروع میں آتے ہیں باہر ملکوں میں ہماری انشورنس ہائی ہوتی ہے, لیکن 7, 8, 10 سال کو جب ہم گزارتے ہیں اور وہ کمپنیز دیکھتی ہیں کہ اتنا ایکسیڈنٹ کر رہا ہے, اس کے کوئی اسپیڈنگ ٹکٹ بھی نہیں مل رہا, تو ہماری انشورنس کو کم یعنی ہمیں ریوارڈ کر دیتی ہے. جنت دوزخ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ریوارڈ ہوتا ہے. تو تقدیر کا لکھنا ہرگز کہیں پہ بھی, کاتب جیسے ہمیں کاتب تقدیر کے نام سے بڑے شعر بھی شعراء نے کر دیے, تقدیر کا لکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انفورسمنٹ کی. اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ اس نے یہ حرکات کرنی ہے, اس کے اوپر یہ چیز ہوگی, اور اگر یہ اس طرح کرے تو اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے اور یہ پنشمنٹ ہے. تو ایک ڈیٹا پورا موجود ہے کہ یہ اس طرح کا ہو یا اس طرح ہو. اس کے بعد اللہ نے انسان کو مرضی, فری ول دے دی, آزاد دے دی, چوز کرنے کا مجھے اختیار دے دیا کہ تم یہ چوز کرتے ہو کہ یہ چوز کرتے ہو. تو اگر میں ایز اے والد اپنے گھر میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں اور مجھے اس کی حالت, سکنات اور حرکات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے برا کرنا ہے, تو ہم عموماً نہیں کہتے تھے سر جی کہ بچوں کی والدہ کو کسی کو دیکھو میں نے پہلے تمہیں کہہ دیا تھا اس نے یوں ہی کرنا ہے, اس لیے میں نے پہلے سے یہ کیا ہوا تھا. یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہ دیکھو ادھر سے جا رہا تھا, مجھے تو روز پتا تھا کہ ادھر سے جا رہا ہے, مجھے پتا تھا کہ یہ کرے گا, میں نے تو پہلے بتا دیا تھا یہ کرے گا. تو کیا میں نے اپنے بچے کی تقدیر لکھ دی؟ کیا ہم نے ان انسانوں کی تقدیر لکھ دی؟ نہیں, کیوں میرے علم میں موجود ہے وہ بات, اس کے باوجود میں نے اس کو راستے پہ جانے دیا. تو تقدیر کو جن مولویوں نے اللہ کے قلم لکھ کے پن توڑ دینا سمجھتے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہے. یہ آزادی ہے اور وہ اللہ کا علم ہے, ان دو چیزوں کو مکس کر گئے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں سر. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت, آپ نے بڑے اچھے عقلی دلائل پیش کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ یقیناً میں بھی اس کے اندر جو ہے کچھ چیزوں کو ایڈ کروں گا, اور وہ چیزیں ایڈ کروں گا جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہی سوال جب پیش ہوا, اور جو جواب ائمہ اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام نے جو جواب دیا, میں چاہوں گا میں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. تو یہی سوال جب ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا کہ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تقدیر پہلے ہی لکھ دی ہے, تو یہی جواب آتا ہے کہ پھر تو انسان قصوروار ہی نہیں, کیونکہ اگر خود اللہ نے لکھ دیا کہ یا کہ یہ جا کے میں نے یہ کرنا ہے, کاظم سید نے یا کہ یہ گناہ کرنا ہے,
اور اللہ خود کروا رہا ہے تو پھر اس نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا یا آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے تو پھر وہ ہم کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتا، پھر سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو قانون دیا، پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر خود اللہ کروا رہا ہے، اس نے ہماری تقدیر میں یہ سب کچھ لکھ دیا جو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، کیوں اس نے لکھ دیا ہے تو پھر قصور میرا اور آپ کا نہیں، تو پھر اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، کیونکہ یہ تین حالتوں سے یہ بات خالی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی حالت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی کہ اگر اللہ نے لکھا ہوا تو جو گناہ آپ کر رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں تو نہ قصور آپ کا ہے نہ میرا، کیونکہ اللہ نے خود لکھا تھا کہ میں نے کرنا ہے، تو اس پر سزا نہیں بنتی۔ پھر یہ ہوتا ہے دوسرا قانون، امام نے فرمایا دوسری حالت اس کی یہ ہے کہ پھر اگر یہ اللہ سزا ہے اس پر تو ہم اللہ کے لکھے ہوئے پر کر رہے ہیں نا، تو اس سزا میں اللہ کو بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ تو خود اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اگر اس نے لکھا تھا تو اگر یہ گناہ ہے، غلطی ہے، تو پھر دونوں برابر ہو گئے، خدا بھی اور مخلوق بھی۔ بالکل، اگر مخلوق کے لیے سزا تو اس سزا کو خدا کے لیے بھی ہونا چاہیے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب امام نے فرمایا تیسرا طریقہ بچتا ہے ایک، کہ خدا نے انسانوں کو عقل اور علم دیا، عقل اور علم دینے کے بعد ان کو اختیار دیا، یعنی اس نے تقدیر میں یہ نہیں لکھا، تقدیر یہ نہیں، تقدیر یہ یہاں سے شروع ہوگی کہ عقل اور علم کے بعد جب اس نے حلال حرام کی پہچان کروا دی، سچ جھوٹ کی پہچان کروا دی، کروانے کے بعد اب انسان پر اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے، کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جبر، اگر اللہ خود جبر کرتا ہے کوئی چیز کرواتا ہے تو پھر انسان مجرم نہیں بنتا، یہی اسی ہی تقدیر کے ذیل میں ہی یہ بات بھی آتی ہے۔ تو لہٰذا امام نے فرمایا کہ دیکھو اب جب یہ ساری چیزیں خدا نے تم کو دے دی، عقل بھی دے دیا، علم بھی دے دیا، اچھائی اور برائی کی وضاحت بھی کر دی اور تم کو اختیار دیا، تو اب اختیار کے بعد جو چیز بھی لکھی جائے گی نا اس اختیار کے بعد لکھی جائے، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی جو طاقت میرے پاس کرنے کی اس نے دی ہے، جب تک وہ طاقت کسی چیز کے کرنے کی میرے پاس نہ ہو تو اس وقت تک خدا کی ذات مجھ پر سوال کر ہی نہیں سکتی۔ بے شک اس طاقت کو، اس علم کو، اس قوت کو خدا کو پہلے دینا ضروری ہے، پھر اس پر ہماری یعنی کہ ہم کو اختیار ہونا چاہیے تاکہ جبر والا عقیدہ بیچ میں سے نکل جائے۔ تو ہم اپنے اختیار سے انسان جتنے بھی ہیں، اچھائی اور برائی، جب خدا نے بتا دیا تو کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اور میں یا آپ اچھائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف جائیں تو یہاں سے لکھنے والا کام شروع ہوگا، اس سے پہلے لکھنے والا کام شروع ہو سکتا ہی نہیں۔ کیوں کہ اس سے پہلے لکھنے والا کام شروع ہو تو پھر وہ پہلی دو حالتیں ہر حال میں ضروری ہیں، یا ہم کو سزا ہی نہیں ہونی چاہیے، کیوں کہ نہ کاظمی سید اپنی مرضی سے کوئی گناہ کر ہے نہ میں، اسی طرح دیگر انسانوں کو لے لے، کیونکہ اگر اللہ کروا رہا ہے تو پھر کسی کا قصور نہیں بنتا۔ پر دوسری حالت امام نے یہ بتائی کہ اگر یہ گناہ ہے یا غلطی ہے تو اس غلطی میں تو نعوذ باللہ پھر تمہارے ساتھ خدا بھی شامل ہے، تو پھر اس کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، اور انسان کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اختیار کے بعد یعنی عقل اور علم کے ہوتے ہوئے حلال حرام کی وضاحت کے بعد اگر وہ کسی حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنی تقدیر خود لکھے گا، خدا نہیں لکھے گا۔ بے شک میں ایک ہی جملہ سر جی خوبصورتی سے آپ نے بیان کر دیا، بس ایک جملہ اور ختم کروں گا بالکل آسان کر کے۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ ایسا کرے گا، یہ کہیں نہیں کہا کہ میں اسے ایسا کرواؤں گا۔ یہ ڈفرنس ہے اختیار میں اور جبر میں، یہ معلوم ہونا کہ یہ ایسے کرے ایک مختلف بات ہے، اور یہ کہنا کہ میں اسے ایسے کرواؤں گا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو آپ نے جو بات کی اسے میں نے ایک آسان جملے میں کوشش کی کہ ناظرین تک پہنچا سکوں۔ جی سر۔